اب اللہ نے ایک اور مثال بیان کی، فرمایا وفی عاد، اور قوم عاد کے اندر بھی بڑی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے اس کے اوپر بھیجی ہوا العقیم۔ عقیم کہتے ہیں اس عورت کو جو بانجھ ہو چکی ہو، جس سے اب اولاد کی کوئی امید نہ ہو، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں عقیم۔ اللہ نے فرمایا ہے نا قرآن مجید میں، یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کو چاہے جوڑا جوڑا دے دے، ویجعل من یشاء عقیما، جسے اللہ چاہے بانجھ کر دے، نہ بیٹا نہ بیٹی، کچھ بھی نہ دے، تو عقیم بانجھ۔ تو یہاں پر ہوا کے بارے میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ الریح العقیم، ایسی ہوا العقیم، یہاں پر اس کا معنی کریں گے جو ہر قسم کی خیر سے خالی تھی، ایسی ہوا جو ہر قسم کی خیر سے خالی تھی۔ یہ کوئی ہوا صرف ان کے اوپر نہیں چلی، قوم عاد پر ہوا چلی ہو اور اس ہوا نے آ کر ان کو برباد کر کے رکھ دیا ہو، ہمارے اپنے اعمال کی بدولت کبھی ہمارے اوپر بھی ایسی ہوا چلتی ہے جو آ کر ہماری بنی بنائی فصلوں کو کیا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ یہ وہی ہے الریح العقیم، وہ ہوا جو ہر قسم کی خیر سے خالی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اللہ کی بڑی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں قوم عاد کے واقعہ میں، جب ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیجی، ایسی ہوا جو ہر قسم کی خیر سے خالی تھی، اور اس نے ہوا نے کیا کیا، ما تذر من شیء اتت علیہ، جس چیز کے اوپر وہ ہوا گزری نا، الا جعلتہ کالرمیم، اس ہوا نے اس کو بنا دیا بوسیدہ ہڈیوں کی طرح، جس طرح کوئی گلی ہوئی چیز پڑی ہو تو وہ بظاہر تو نظر آتی ہے کہ اس کے اندر جان ہے، اس کی پوری جسامت ہے، لیکن جیسے ہی اس کو ہاتھ لگاؤ تو ختم۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس ہوا نے بھی ان قوم عاد کا یہی حشر کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ قوم کا ذکر ہے، اور 3 سال تک بارشیں نہیں ہوئی، 3 سال تک قحط پڑ گیا۔ تو انہوں نے کہا بھی اپنا ایک وفد بھیجو کعبۃ اللہ کی طرف، وہاں جا کر وہ اللہ سے دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش عطا نازل فرمائے۔ اس وقت کعبۃ اللہ نہیں تھا، اس جگہ پہ ایک ٹیلہ تھا، ایسے بلند جگہ تھی، تو اس اللہ رب العزت نے پہلے دن سے ہی اس جگہ کو مبارک بنایا ہے، اور اس جگہ کا عزت اور احترام لوگوں کے دل کے اندر رکھا ہے۔ تو وہ وفد آیا نا، تو ابھی کعبۃ اللہ تک نہیں پہنچا، راستے میں عربیوں کو ملا تو انہوں نے ان کا خوب انعام اکرام کیا، شراب کی محفلیں چلی، موسیقی کی محفلیں چلی۔ تو وہاں سے فارغ ہو کے پھر وہ گیا ادھر، تو اس نے وہاں جا کے ان لوگوں نے کہا یا اللہ ہم تجھ سے کوئی بیٹا نہیں مانگتے، یا اللہ ہم تجھ سے بیٹیاں نہیں مانگتے، یا اللہ ہم تجھ سے مال و دولت نہیں مانگتے، کچھ بھی نہیں مانگتے یا اللہ ہم تجھ سے، ہم صرف یہ مانگتے ہیں کہ تو ہمیں بارش دے۔ اس نے یوں دعا کی، یا اللہ ہم اور کچھ نہیں مانگتے، فلاں چیز نہیں مانگتے، فلاں نہیں مانگتے، صرف یہ مانگتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا ہے، بارش۔ اللہ کی شان، وہ واپس آ گیا، بادل آئے سیاہ، سیاہ بادل۔ تو سیاہ بادل جب آئیں تو یہی بندہ سمجھتا ہے کہ اب بارش آئے گی۔ قرآن میں آتا ہے انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، بادل آ گیا ابھی جو ہمارے اوپر بارش برسائے گا۔ ساری قوم اکٹھی ہو گئی، گھروں سے باہر نکل آئے، بارش آئے گی، جانوروں کو بھی باہر نکال کے لے آئے، بڑے بچے بوڑھے جوان سارے اپنے اپنے گھروں سے باہر کھلے میدان کے اندر نکل آئے، بارش آئے گی، آج جی بھر کر جو ہے نا بارش کے اندر نہائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بارش۔ اللہ کی شان، جب ساری قوم
ان کا مال و اسباب ہر چیز وہ باہر لے آئے۔ اللہ رب العزت نے اس بادلوں سے آگ نکالی اور ہوا چلی، اتنی تیز ہوا اور اتنی گرم ہوا، اور وہ کوئی چند منٹوں کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے نہیں چلی۔ قرآن نے کہا ہے سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک وہ گرم ہوا چلتی رہی۔ 7 راتیں اور 8 دن لگاتار وہ ہوا چلتی رہی۔ تو جب وہ ختم ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ اس قوم کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت کے لشکروں کا مقابلہ کرنا انسان کے بس کا کام نہیں۔ ٹھنڈی ہوا چلے تب بھی انسان کے لیے موت ہے، گرم ہوا چلے تب بھی انسان کے لیے موت ہے۔ سردیوں کی آمد سے پہلے بعض اوقات ہوا چلتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو وہ ہوائیں بھی ان کے ساتھ بھی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو رحمت کی بارش دے تو تب، نہیں تو یہ جو ہوا چل رہی ہے اس سے بیماریاں اور پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ہوا بھیج کر ان کو بالکل بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وہ ساری قوم اس گرم ہوا سے یوں ختم ہوئی، یوں تباہ ہوئی کہ بظاہر دیکھنے میں ان کے لاشیں اور بظاہر دیکھنے میں ان کا ساز و سامان بالکل ٹھیک پڑا تھا، لیکن اگر کوئی ہاتھ لگانے والا اس کو ہاتھ لگاتا تو جعلت کررمیم، ایسے تھی جیسے بوسیدہ ہڈیاں ہوتی ہے۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اب قوم ثمود کا ذکر، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ اللہ نے ان کو کہا تمتعوا حتی حین، دنیا سے نفع اٹھاؤ ایک وقت تک۔ یہ ہر کسی کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیج کے ہماری اجل اور موت کا وقت مقرر کر کے ہمیں کہا ہے فتمتعوا حتی حین، دنیا میں جاؤ اور نفع اٹھاؤ دنیا سے، کب تک؟ جب تک تمہاری موت کا وقت نہیں آتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو کہا، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا ایک، ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہوں اور پتھر سے ایک اونٹنی پیدا ہو جائے، پتھر سے۔ انہوں نے سمجھا یہ کوئی بڑا کام ہے پتھر سے اونٹنی نکالنا، اللہ وہ ذات ہے جو پتھر سے پانی کے چشمے نکال رہا ہے، پتھروں سے پانی کے چشمے، اور چشمے صدیوں سے بہہ رہے ہیں، ان کے اندر آج تک ایک ذرہ برابر بھی پانی کے اندر کمی نہیں ہے۔ کوہستان میں ہم تھے، ایک مسجد کے اندر، مسجد کے ساتھ پانی کا چشمہ تھا، تو انہوں نے اس چشمے کے اوپر ٹینکی بنا کر ایسے زمین سے ایسے پانی نکلتا تھا، ابل رہا تھا جیسے پانی نکل گیا، اوپر ٹینکی بنا کے آگے پائپ لگایا ہوا تھا، وہ پانی ایسے باہر نکلتا رہتا تھا۔ ایک دن مجھے ویسے خیال آیا، میں بیٹھ گیا اس کے پاس، تو میں اس کے اوپر نظر لگا کے بیٹھ گیا کہ کس وقت یہ پانی تھوڑا سا کم ہوگا۔ تو وہ ایک مقامی آدمی مجھے کہتا ہے مولوی صاحب یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا یار میں دیکھتا ہوں بھئی کتنی دیر کے بعد یا کب اس کا تھوڑا سا کوئی پانی کم ہو۔ اس نے کہا جی آپ زندگی ساری بیٹھے رہیں، سالہ سال ہمارے آباء و اجداد یہاں سے گزر گئے ہیں، جب سے یہ چشمہ نکلا ہے نا آج تک ہم نے نہیں دیکھا اس کا پانی ذرا برابر بھی کم ہوا، اسی سپیڈ سے چل رہا ہے۔ تو جو اللہ پتھروں سے پانی کے چشمے نکال لیتا ہے تو اس اللہ کے لیے پتھروں سے ایک اونٹنی کا نکالنا کیا مشکل ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ بہت بڑا کام ہم اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اللہ پانی کے ایک چھوٹے سے قطرے سے ساری مخلوق بنا لیتا ہے تو اس اللہ کے لیے ایک اونٹنی کو پیدا کرنا پتھروں سے کیا مشکل ہے۔ تو انہوں نے وہ اونٹنی ان کی آنکھوں کے سامنے نکلی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا لا تمسوها بسوء، اب یہ جہاں پر کھائے جہاں پر پیے اس کو ہاتھ نہیں لگانا بری نیت سے، اس کو مارنے کے، اس کو بھگانے کے ارادے سے اس کے قریب نہیں آنا۔ وہ جہاں جاتی پانی پہ جاتی تو پانی پی جاتی، کھیتوں میں جاتی تو وہ ہر چیز کھا جاتی، وہ تو ان کے لیے اور مصیبت بن گئی۔ تو انہوں نے جو ہے نا اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ مارنے کے بعد چونکہ وہ جب انسان اللہ سے کوئی منہ مانگی چیز مانگتا ہے نا آدمی، یا اللہ مجھے فلاں چیز دے، اور پھر وہی انسان کو مل جائے اور پھر اس کے بعد ناشکری کرے نا، پھر اس کے دن تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے خود اپنی نشانی مانگی، اللہ رب العزت نے دے دی، پھر اس کو انہوں نے قتل کر دیا، مار دیا۔ تو اللہ نے کہا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اب صرف تمہاری زندگی کے 3 دن باقی ہیں، بس 3 دن کھاؤ پیو دنیا سے نفع اٹھا لو۔
3 دنوں کے بعد عذاب آ جائے گا۔ اور ہوا بھی اسی طرح، 3 دنوں کے بعد عذاب آیا، زلزلہ آیا اور ساری قوم تباہ و برباد ہو۔ تو یہ بھی اللہ نے واقعہ بیان کر کے بتا دیا کہ میرے حکموں کی مخالفت کرنے والے دنیا میں کبھی کامیاب ہو سکتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔